اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد و اہلک عدو من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا علی مدد تمام مومنین سامعین و ناظرین۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پیش ہیں، کیونکہ ہمارا سلسلہ مین جو بیان کرنا ہے وہ محمد و آل محمد کی تعلیمات کے ذریعے سے آپ کی معلومات اور علم میں اضافہ کرنا ہے۔ تو اس سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے پاس جو کتاب ہے اس میں یہ ٹاپک ہے کہ وہ سبب جس کی وجہ سے لوگوں میں سوڈانی، ترک، سکالبا و یاجوج و ماجوج پیدا ہوئے، یعنی وجوہات بیان ہو رہی ہیں اس میں۔ تو اس کا سلسلہ کچھ یوں ہے کہ علی بن احمد بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن ابی عبداللہ کوفی نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سہل بن زیاد نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبدالعظیم بن عبداللہ حسنی نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا سرکار امام علی نقی علیہ السلام، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 2500 سال زندہ رہے۔ ایک دن وہ اپنے سفینہ میں سو رہے تھے کہ ہوا کا جھونکا آیا اور آپ کی شرمگاہ سے کپڑا ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر حام و یافس ہنسنے لگے، تو سام علیہ السلام نے انہیں جھڑکا اور ہنسنے سے منع کیا۔ پھر ہوا کا جھونکا آیا تو یہی سلسلہ ہوا، لیکن سام ان کو روکتے رہے، اور حام و یافس جو ہے نا وہ اس سلسلے کو دیکھ کر یعنی ایک مسخرہ یا مذاق بنا کر ہنستے رہے۔ اسی اثناء میں حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی اور دیکھا کہ دونوں ہنس رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ تو سرکار سام نے سا واقعہ بتایا۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور یہ دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، حام کے صلب کے پانی کو ایسا بدل دے کہ اس سے صرف حبشی سوڈانی پیدا ہوں، اور پروردگارہ یافس کے صلب کو پانی کو بھی متغیر کر دے۔ تو اب جتنے بھی حبشی ہیں اور جہاں بھی ہیں وہ حام کی نسل سے ہیں، اور جتنے ترک اور سکالبا و یاجوج و ماجوج اور چینی ہیں وہ سب یافس کی نسل سے ہیں جہاں بھی ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے گورے ہیں وہ سام کی نسل سے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت حام و یافس سے یہ بھی کہا کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کی نسل کو سام کی نسل کا غلام بنا دیا ہے قیامت تک کے لیے، اس لیے کہ سام نے میرے ساتھ نیکی کیا اور تم دونوں نے میری نافرمانی کی ہے، اور اب رہتی دنیا تک تم دونوں کی نافرمانی کا اثر تمہاری ذریت میں، اور سام کی فرما برداری اور نیکی کا اثر اس کی ذریت میں رہے گا۔ تو سامعین و ناظرین صاحبان، یہ تھی وہ وجوہات جس میں ہم صاحبان یہ گورے، کالے، سانولے، مختلف کلر کے، یہ حبشی مزاج، چپٹی ناک والے، لمبی ناک والے، یہ گورے چٹے، جو اس کی تقسیم جو رکھی گئی ہے اس کی بھی وجوہات تھی۔ اور یہ سلسلہ چلا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پاک کے دوران کہ جب سرکار کشتی بنا رہے تھے تو سو رہے تھے، تو سوئے ہوئے ہوا کا جھونکا آیا، سرکار کی شرمگاہ اقدس سے کپڑا جو ہے ہوا کی وجہ سے آگے پیچھے ہو گیا، تو حام و یافس یہ سلسلہ دیکھ کر مسخرہ بنانے لگے، اور سرکار سام علیہ السلام نے آپ کی شرمگاہ کو کور کر دیا۔ یہ تھی وجوہات جس کی وجہ سے ہم چٹے اور کالے، گورے کالے جو ہیں، سفید والے، یہ سلسلے نسل جو ہے ہم میں چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ مین بات یہ ہے کہ یہ سفید فام لوگ جتنے بھی ہیں وہ ہمارے اوپر جو ان کا یہ قبضہ ہے، تسلط ہے، حکومت ہے، بادشاہت ہے، تو سرکار نوح علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہے۔ تو مالک کی کائنات، ہماری یہ حقیر تو باتیں نہیں ہیں، لیکن ہم جتنا بھی آپ سے شیئر کر رہے ہیں مالک کی کائنات اپنے حضور میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں اور آپ سب صاحبان کو جو انبیاء اور رسول و پیغمبران اور ائمہ اطہار کے غلام ہیں، نام لیوا ہیں، نوکر ہیں، موالی ہیں، عزادار ہیں، ان کو مزید ایمان کامل
اور عمل صالح کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلہ تعلیمات کے جو چھوٹے چھوٹے تقاضے ہیں معلوماتی طور پر آپ سے جو شیئر کر رہے ہیں، اگر آپ کو پسند آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو مزید اس تعلیمی معلومات میں آپ کے علم کو استفادہ دے سکیں۔ آمین بحق محمد و آلہ طاہرین۔ والسلام۔ اللہ حافظ۔